حدیث نمبر 13 حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عرض علي الأنبياء. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں. جابر بن عبداللہ آپ کے بارے میں لکھیے. جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ بن عمر جابر بن عبداللہ بن عمر الخزرجی. ہم یہ بتا چکے ہیں نا، خزرج انصار کا سب سے بڑا قبیلہ تھا الخزرج. جابر بن عبداللہ بن عمر الخزرجی الانصاری. بیعت عقبہ الثانیہ میں آپ شریک رہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے یہ لوگ جا کر مکے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اسلام قبول کر کے اسلام کی نصرت کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آنے والے افراد میں سے ہے یہ. اور جنگ بدر کے موقع پر آپ کی عمر کم تھی تو آپ کے والد بزرگوار جو ہے آپ کو جہاد پہ چلنے سے منع کیے تھے، یعنی لڑائی میں میدان میں لڑائی میں اترنے سے منع کیے تھے. تو جنگ بدر میں آپ جنگجوؤں کو اور مجاہدین کو پانی پلانے کے کام پر لگے تھے آپ، اور آپ کے والد صاحب شریک تھے. والد جو ہے جابر بن عبداللہ کے والد صاحب عبداللہ یہ جنگ میں جہاد میں جنگ بدر میں شریک تھے، اور بیٹے جابر کو پانی پلانے پر رکھے تھے. اور جنگ احد میں پھر باپ بیٹے دونوں شریک ہوئے، اور جنگ احد میں پھر آپ کے والد حضرت عبداللہ شہید بھی ہو گئے تھے آپ. تو لہذا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، یعنی جابر پر اور ان کے والد پر دونوں پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. ٹھیک ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں بھی شریک رہے، اور اس کے بعد یعنی صفین کے بعد مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد پھر آپ مسجد نبوی کو اپنا مدرسہ بنا لیے تھے، وہ اپنا ٹھکانہ بنا لیے تھے، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ لوگ کو حدیث شریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہے وہ سکھاتے تھے. اور آپ بھی مکثرین میں سے ہے، کثرت سے روایت کرنے والے افراد میں سے ہیں. اور آپ کا وصال 74 ہجری کو ہوا، 74 کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا وصال ہوا. آپ روایت فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرض علی الانبیاء، مجھ پر انبیاء کو پیش کیا گیا، شو کیا گیا میرے سامنے انبیاء کو شو کیا گیا. فَإِذَا موسیٰ علیہ السلام، تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. اب یہاں پر میں آگے بڑھنے سے پہلے حدیث شریف کی آگے تشریح کرنے سے پہلے امام ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جمع الوسائل میں اس کے بارے میں لکھا ہے وہ آپ کو میں سناتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ انبیاء مجھ پر شو کیے گئے، انبیاء مجھے دکھائے گئے، بتاتے ہیں کہ یہ اسی وقت کا واقعہ ہے جب اسراء والمعراج پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے، اور نماز ہوئی، اور نماز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائے. تو اس وقت جو انبیاء علیہ السلام کو ذکر کیا گیا یہ اسی وقت کا واقعہ ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ ایک الگ سے واقعہ ہے. لیکن دونوں صورتوں کے اندر ملاقات تو انبیاء کی ہوئی، لیکن تعبیر اس طرح سے کیا گیا، یعنی ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ مجھے انبیاء پر پیش کیا گیا. سارے انبیاء تو پہلے اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں مبارکہ میں ابھی کنٹینیو تھے. تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ حضور انبیاء پر پیش ہوئے، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ یوں کہا گیا کہ سارے انبیاء کو مجھ پر پیش کیا گیا. بتایا جاتا ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت معلوم ہوتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ ہے، اس لیے سارے انبیاء کو حضور کو دکھایا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا سارے انبیاء کو. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے وہ مزید تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں
بس سارے انبیاء علیہم السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حشم کی طرح ہے۔ حشم کس کو کہتے ہیں؟ حشم کہتے ہیں جیسا ایک بادشاہ ہو تو بادشاہ کے اطراف ان کے وزراء ہوتے ہیں، ان کے اسسٹنٹس ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں، آرمی کے چیفز جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جی۔ جب ایک بادشاہ جب چلتا ہو تو اطراف میں ایک حشم ہوتا ہے، دیکھیے، جس کی وجہ سے بادشاہ کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حشم کی طرح ہے۔ اور یاد رکھے کہ حشم کا کوئی بھی ممبر غلام اور چھوٹا آدمی نہیں ہوتا ہے۔ حشم کا کبھی کوئی ممبر، جب بادشاہ کی سٹنگ ہوتی ہے تو بادشاہ کے اطراف میں جتنے سیٹس لگائے جاتے ہیں، اطراف میں جتنے کرسیاں لگائی جاتی ہیں، کوئی چھوٹے آدمی کی کرسی نہیں ہوتی، ہر آدمی کی عظمت ہوتی ہے، لیکن بادشاہ کے بیٹھنے کی وجہ سے ان کو حشم کہا جاتا ہے۔ ان کو حشم، جو کہ بادشاہ کی عظمت کو اور لوگ پر واضح کرتے ہیں، ان کا اطراف میں بیٹھنے سے لوگ کو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ تو انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حشم کے ہے، حشم کی مانند ہے، یہ اس طرح سے انہوں نے بتایا ہے۔ اور آگے بھی فرماتے ہیں کہ بعض العارفین، بعض اللہ والوں نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی جیسے انسان میں دل ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے دل کی طرح ہے، دل کی طرح ہے سارے انبیاء کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں، پھر میں کچھ اور باتیں اس میں بتاؤں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء مجھ پر پیش کیے گئے، فَإِذَا مُوسَى علیہ السلام ضرب من الرجال، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک متوسط قد کے آدمی تھے۔ ضرب من الرجال، یہ ضرب من الرجال کیا کہتے ہیں، یہ کأنہ من رجال شنوءۃ، جیسے کہ وہ قبیلہ شنوءہ کے آدمیوں میں سے۔ قبیلہ شنوءہ کے لوگ کون تھے؟ یہ یمن کے لوگ ہیں۔ شنوءہ ایک یمن کا قبیلہ ہے، وہاں کے لوگ میں عام طور پر لمبائی ہوتی، عام طور پر وہاں پر لوگ جو ہے کافی لمبے لوگ ہوتے تھے، اور ان لمبے لوگ میں جب متوسط کہا جائے تو ہمارے اعتبار سے وہ شخص لمبا ہوگا، ان کے درمیان متوسط ہوگا جی۔ قبیلہ شنوءہ میں اگر کوئی متوسط ہوگا تو ہمارے درمیان وہ لمبا ہوگا۔ شنوءہ سے مثال اس لیے دیے کہ ان کی رنگت اس قبیلے والوں کی طرح تھی جی، گورے رنگ تھے، تھوڑا سا لائٹ سانولے پن کی طرف، رنگ گورا تھا، سانولے پن کی طرف تھا، قد اونچا تھا۔ اور شنوءہ کے لوگ جو ہے بہت زیادہ فٹ اور مضبوط ہوتے تھے، بہت زیادہ، یعنی جسم ان کے بڑے ہوتے تھے لیکن مضبوط اور فٹ ہوتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لمبے قد کے تھے جی، سفید رنگی کے ساتھ تھوڑا سا سانولے پن کی طرف مائل تھا، قد لمبا تھا، جسم مضبوط تھا، بہت زیادہ موٹے بھی نہیں اور بہت زیادہ دبلے بھی نہیں۔ تو کہتے کہ انہ من رجال شنوءۃ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا دیکھا جیسا کہ شنوءہ قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے وہ تھے۔ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَم علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے۔ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مسعود، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب جو لوگ آپ جن کو جانتے ہیں ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے عروہ بن مسعود ہے۔ عروہ بن مسعود کون ہے؟ عروہ بن مسعود یہ ایک صحابی ہے، میں ان کے بارے میں لکھا دیتا ہوں پھر ہم بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ عروہ نام لکھ لیجئے، جہاں پر بھی صحابی کا نام آئے گا تو ہم انشاءاللہ تعالی ان کا کچھ ان کے بارے میں لکھیں گے۔ عروہ بن مسعود، عروہ بن مسعود الثقفی، الثقفی، یہ صحابی ہیں محدثین کے اعتبار سے، یہ صحابی ہیں اور یہ قبیلہ بنو ثقیف کے یہ سردار تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب بات آ کر اٹک گئی تھی مشرکین اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جی، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر بات آگے نہیں بڑھی تھی، ایک لاک جیسا آ گیا تھا، تو عروہ بن مسعود جو ہے وہاں پر ثالثی کا رول جی، تھرڈ پارٹی کے طور پر بیچ میں آئے اور دونوں کے درمیان سنبھال کے کر گیا، یعنی بڑے سمجھدار آدمی تھے اور صلح پسند مزاج آدمی تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ پھر وہ کاروائی کو آگے کیا اور صلح ہو سکا۔ عروہ بن مسعود کا بڑا اس میں کام رہا۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی بات ہے۔
بہت یعنی بہت کافی بعد میں غزوہ طائف کے بعد 8 ہجری میں آپ اسلام قبول کیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگاہ کیے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد کہ اب پلٹ کے اپنے قوم کو وہ اجازت دی، رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں جا کے بنو ثقیف اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو سرکار فرمائے تھے کہ ایسا مت کرو، یہ مناسب نہیں ہے، آپ کی قوم آپ کی بات مانے گی نہیں اور آپ کی جان کو خطرہ ہوگا۔ لیکن وہ اصرار کیے اور وہاں سے گئے اور اپنے قبیلے کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے گئے، اور بعض روایات میں آتا قریب میں ٹھہرے، وہ لوگ پہلے ان کو بلائے، جب وہ قوم ان کی اسلام قبول کرنے تیار نہیں ہوئی بلکہ ان کو ہی برا بھلا کہنے لگے اپنے سردار کو، نماز کا وقت ہونے لگا تو عروہ بن مسعود جو ہے وہ کھڑے ہو کر اذان دیے، جیسا وہ لوگ اذان سنے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان دیتے ہوئے، تو بولے ہمارے علاقے میں اب کیا یہ اذان بھی بلند ہوں گی، اور ان پر حملہ کر کے وہ لوگ اذان دینے کے اس میں ان کو قتل کر دیا، اپنے ہی سردار کو یہ لوگ قتل کر دیے، اور 8 ہجری کو آپ اسلام قبول کیے، اور 8 ہجری کو یعنی بس 1-2-4 دن کی بات ہے، اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ عروہ بن مسعود الثقفی کے بارے میں یہ ہے کہ آپ متوسط قد کے آدمی تھے، لمبے نہیں تھے، متوسط قد کے آدمی تھے، اور جو ہے آپ کے چہرے پر لالی تھی، گورے رنگت کے ساتھ لالی تھی آپ کے چہرے کے اندر، رنگ گورا تھا اور لالی تھی، اور بہت زیادہ خوبصورت آدمی مانے جاتے تھے، یعنی مثالیں دی جاتی تھی، آدمی خوبصورت ہے بولے تو 2-3 لوگ ہیں جن کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے۔ ایک عبداللہ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ نے، جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ یہ یعنی ایک ایسا شخص آئے گا ابھی عن قریب، ایک ایسا شخص آئے گا جس کے چہرے پر دیکھنے یعنی فرشتوں جیسا نور ہوگا اس کے چہرے پر، تھوڑا سا الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں جی، بالکل ایگزیکٹ الفاظ نہیں بتا رہا ہوں، بہرحال فرشتوں صفت آدمی آئے گا، تو عبداللہ ابن جریر بہت خوبصورت آدمی، اور عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت مشہور لوگ تھے یہ عرب میں کہ ان کی مثال دی جاتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مثال دی اور فرمائے کہ ایسے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ، پھر کہتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ اب آپ لوگ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی شباہت اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں سب سے زیادہ کس سے مشابہت رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی شباہت میں سب سے قریبی شباہت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں مجھے دیکھ لو، صاحبکم، یہ تمہارا صاحب جو بیٹا ہے، بالکل یہ جو چہرہ دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام اسی چہرے کر تھے، سب سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ٹھیک ہے، یعنی نفسہ۔ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ، کہتے ہیں اور میں نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھا اسی رات شب اسراء والمعراج میں، کہتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام سب سے زیادہ مشابہت، اگرچہ کہ یہ فرشتے ہیں لیکن اکثر یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسان کا روپ دھار کے بھی آتے، انسان کا، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام انسان کے روپ میں آتے، اور جب انسان کے روپ میں آتے آپ تو آپ اکثر حضرت دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرح آتے۔ حضرت دحیہ کے بارے میں لکھیے، دحیہ بن خلیفہ، دحیہ بن خلیفہ الکلبی یا الکلبی، دحیہ الکلبی سے آپ کی شہرت ہے، دحیہ بن خلیفہ اگر کہیں گے تو لوگ عام طور پہ نہیں پہچانیں گے، دحیہ الکلبی ان کو کہا جاتا، دحیہ بن خلیفہ الکلبی۔ یہ اسلام قبول کرنے والوں میں سابقین میں سے ہے، یہ مکے کے رہنے والے بھی نہیں تھے اور مدینے کے رہنے والے بھی نہیں تھے، یہ دومت الجندل ایک مقام ہے جو مدینہ شریف سے 50 کلومیٹر دور ہے، دومت الجندل مقام کے رہنے والے آدمی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ، یہ اسلام قبول کر لیے، جی آ کر اسلام قبول کر لیے، لیکن مدینہ آئے نہیں تھے۔ سن 3 ہجری کو جنگ احد سے کچھ پہلے یہ ہجرت کر کے مدینہ شفٹ ہو گئے تھے، دومت الجندل چھوڑ کر آ کر مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے۔ بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ ملک شام میں جا کر رہ گئے تھے، ملک شام میں جا کر آپ رہ گئے تھے۔ بعد میں جو ہے امیر معاویہ کی طرف سے یہ وفد میں ایک میسیج لے کر آتا نا ایز اے ایمبیسڈر، یہ مولا علی علیہ السلام کے پاس بات چیت کے لیے بھی آئے تھے، ان کا پیغام لے کر، امیر شام کا پیغام لے کر، تو مولا علی علیہ السلام کافی ناراض ہوئے تھے
کہ اس طرح سے آپ کیے بول کر. تو ملک شام میں آپ کا انتقال ہوا اور یعنی تاریخ وفات آپ کی نہیں ملی. کافی کتب سیر اور تراجم میں دیکھ چکا ہوں لیکن آپ کی تاریخ وفات نہیں ملی. اتنا ہر کسی نے لکھا ہے کہ ان کا انتقال امیر معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. تو دحیہ حضرت دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح آپ کی شباہت تھی. جی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو میں دحیہ الکلبی کی طرح ان کو دیکھا.